عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اور پیارے حبیب سرور کونین سید الثقلین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے، اور اس حدیث کے اندر پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فجر کی دو رکعت خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا اور دنیا میں جتنی نعمت ہے، یہ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، سونے ہیرے موتی جواہرات، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی دولت ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ فجر کی دو رکعت. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دے کر بہت ہی مالا مال کیا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ذرا سا پھر سے سنیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کی 2 رکعت یعنی 2 رکعت سنت، یہ دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے بہتر فجر کی 2 رکعت ہے۔ ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم فجر کے وقت میں سوتے رہتے ہیں، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو بھی نہیں جگاتے ہیں، پھر ہمیں دنیا کی نعمتیں کہاں سے ملے گی؟ نعمت تو یہاں چھپی ہوئی ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات کی دوسری روایت میں آتے آپ فرماتے ہیں لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا، فجر کی 2 رکعت سنت مجھے دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک تیسری روایت میں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سنتوں میں جس قدر فجر کی سنت کا اہتمام کرتے تھے، خیال کرتے تھے، آپ کسی اور سنت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ دوستو، یہ نماز یہ مومنوں کا معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو فرض کرنا چاہا تو اپنے حبیب کو فرش زمین سے آسمان پہ بلایا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد افضل ترین عمل یا سب سے پہلا فریضہ نماز کا پڑھنا ہے۔ تو یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیاب ہوں گے، اگر یہی فیل ہو گئے تو آگے بھی آپ فیل ہوتے جائیں گے۔ دوستو، ان 5 نمازوں میں فجر کی نماز کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ اسی طرح سے فجر کی سنت کا بھی اپنا ایک خاص مقام ہے، جس کا میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ نماز مومنوں کے لیے نور ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت الصلاۃ نور، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نماز یہ نور ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قبر میں آپ کی پہلی رات ہوگی، ذرا سوچئے گا، یا آپ تصور کرو کہ آپ قبر میں ہو، جب قبر کی پہلی رات ہوگی آپ تنہا ہوگے، قبر کی 2 دیواریں ہوں گی، نہ وہاں نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بیوی بچے ہیں، کوئی نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ آفس ہے، کوئی نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جو نمازی ہوگا وہ نماز اس کے لیے روشنی بن کے وہاں پہ آ جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نماز پڑھو گے تب، جب آپ سنت کی پابندی کرو گے تب۔ لیکن جب آپ نماز سے غافل ہیں تو قبر کی پہلی رات ہے، اندر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، چھوٹی سی جگہ ہے، اس وقت میں کیا عالم ہوگا؟ اگر وہاں کوئی چیز ہے جو آپ کے لیے روشنی بن کر آئے گی، وہ آپ کا اپنا نیک عمل ہے، بالخصوص آپ کا نماز ہے۔ یہ قبر میں بھی روشنی ہے، میدان محشر میں بھی روشنی ہے، اور جب آپ پل صراط کراس کر کے جنت میں جائیں گے، پل صراط پہ بھی آپ کی روشنی کا کام دے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، جتنی دیر وہ بیٹھا رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس بندے کو بخش دے، تو اس پہ رحم فرما۔ بھلا بتلائیے، جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ دعا کرے وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ آج ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم امام سلام صحیح سے پھیرتا نہیں ہے، ہم مصلی لے کے آگے بھاگتے ہیں، مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو جمعہ کا وقت ہے، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہو، جیسی نماز ختم ہوگی سب سے پہلے لوگ باہر بھاگیں گے۔ ایسا نہیں دوستو، آپ کوشش کرو کہ آپ کا دل مسجد سے جڑا رہے، مسجد سے لٹکا رہے۔ اور وہ حدیث آپ جانتے ہیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جو 7 خوش نصیب لوگ جگہ پائیں گے، اس میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے۔ آج دل ہمارا لگا ہوا ہے، لیکن کہاں سے؟ موبائل میں لگا ہوا ہے، فیس بک میں لگا ہوا ہے، ایمو میں لگا ہوا ہے، چیٹنگ کے لیے میرا کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میرا راستے میں انتظار ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے، ہمیں کوئی گانا سننا ہے، سیریل دیکھنا ہے، ہمیں کوئی کارٹون دیکھنا ہے، دل وہاں لگا ہوا ہے، تو پھر نماز کا مزہ کہاں سے ملے گا؟ اس لیے دوستو، اپنے دل کو مسجد میں لگانے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فجر کی سنت پڑھتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جسے آپ صلاۃ الاشراق کہیے یا صلاۃ الضحیٰ کہیں یا چاش کی نماز کہیں یا اوابین، جو بھی نماز کہیں، فجر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو جانتے ہیں ثواب کتنا ہے؟
اسے ایک حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی کرونا کی وجہ سے حاجیوں کی تعداد کم کر دی گئی، کتنی ہے؟ 60,000 حاجی صرف حج کریں گے، اس میں بھی صرف یہیں کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ تو ایسا عمل ہے کہ خواہ آپ سعودی میں ہیں یا نہیں ہیں، اپنے ملک میں جہاں بھی ہیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے، اللہ اللہ کرتے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو مسجد سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کو ایک حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ نیکیاں گھروں میں موجود ہے، دروازوں پہ دستک دیتی ہے، لیکن ہم اسے قبول کرنے سے ہم غافل ہیں۔ نمبر 4 دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان نماز کے وقت میں غافل رہتا ہے، جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے، فجر کی اذان ہوئی نہیں اٹھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جو بھی شخص فجر کی اذان ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اگر وہ اذان بھی سنتا ہے لیکن جان بوجھ کر کے مسجد کے لیے نہیں جاتا ہے، تو سمجھو کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور وہ پیشاب اس کے کان میں لگا رہتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو کان میں شیطان کے پیشاب کرنے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوستو نمبر 5، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے، اللہ اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز اگر باجماعت پڑھ لے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہے، کیونکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگی ہے 24 گھنٹے میں، فجر میں فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں اور عصر میں رپورٹ پیش کرتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی پابندی کریں اور فجر کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ، تو جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی فائل پیش کریں گے تو آپ کا نام پہ حاضر ہوگا کہ یہ اوکے ہے، کہ یہ بندہ آپ کا حاضر ہے۔ اگر آپ سو رہے ہیں تو وہاں پہ کٹ کا نشان ہوگا، زیڈ کا نشان ہوگا، ایکس کا نشان ہوگا کہ یہ بندہ نماز سے غافل ہے، آپ اللہ کے غائب ہیں۔ لہذا دوستو فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ اب ایک آخری مسئلہ کہ اگر آپ مسجد میں تشریف لائے اور جماعت شروع ہو چکی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے سنت پڑھنا ہے کہ فرض پڑھنا ہے؟ تو جواب یہ دوستو، پہلے فرض پڑھنا ہے۔ فرض یہ واجب ہے اور سنت ہے، اگر آپ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ فرض چھوڑو گے تو گناہ ہوگا۔ یہ دونوں میں فرق ہے دوستو۔ آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں، میں فلاں امام کا پیروکار ہوں، میرے امام نے فتویٰ دیا ہے، میرے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ فجر کی سنت ہوتی ہے، پھر بھی تم کونے میں نماز پڑھ لو اور جلدی سے آ کے نماز پڑھ لو۔ بھائیو، میں سارے اماموں کا احترام کرتا ہوں، میں اسے اپنے سر پہ رکھتا ہوں، لیکن اگر دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان ہے، اگر ان کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے خلاف ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اور خود اماموں نے فرما دیا ہے کہ کل اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے اور میرا فتویٰ یا میری بات اگر حدیث رسول کے خلاف نظر آئے تو میری باتوں کو چھوڑ دینا اور حدیث رسول پہ عمل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے تو اس وقت میں فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ بھائی جو مسجد میں دیر سے آتے ہیں، جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے اور وہ پیچھے ٹپ 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 نماز پڑھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نمبر 1 نبی فرماتے ہیں فلا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہوگی، جو آپ سنت پڑھتے ہو آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی۔ نمبر 2 نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، آپ کو گناہ ملے گا۔ اور نمبر 3 آپ کا فرض بھی چھوٹ رہا ہے۔ بہت سے لوگ اتحیات میں آ کے شامل ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کرنا ہے، اگر آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے جماعت میں مل جائیے۔ آپ کی سنت چھوٹ گئی تو کیا کریں؟ ہاں، آپ سنت کب پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد، استغفر اللہ اللہم انت السلام، اذکار پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو وہیں پر کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا اگر آپ چاہیں تو سورج کے نکلنے کے بعد نماز پڑھیں، اور دونوں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سنت پڑھ رہے تھے، جماعت شروع ہو گئی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اب معمولی وقت باقی، جیسے آپ 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، دوسری رکعت کے سجدے میں ہیں یا اتحیاتوں میں، تو پوری کر لیں، لیکن اگر آپ نے صرف 1 رکعت پوری کیا ہے، پوری 1 رکعت باقی ہے یا ابھی آپ نے شروع ہی کیا ہے، جب اقامت ہو جائے
تو سنت کو چھوڑ دیجئے اور نماز میں شامل ہو جائیے، جماعت میں آ جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کے حساب سے اجر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہ العالمین تو ہمیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار اللہ ہمیں اپنے اختلافی مسائل کو یا اپنے امام یا اپنی فقہ کی باتوں کو سائڈ میں رکھ کر کے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ فرشتے قبر میں آپ سے امام کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ سے مفتی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، پوچھے گا کہ آپ کا نبی کون ہے۔ اگر آپ نے نبی کی پیروی کی ہوگی تو آپ جواب دے پاؤ گے، ورنہ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔